میں تمہیں اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ شاید تم سنو گے تو کہو گے کہ یہ سب ایک ڈرامے کی کہانی لگتی ہے، مگر یہ میری زندگی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنے دل پر جھیلی۔ میں ایک امیر گھرانے کی وہ لاڈلی بیٹی تھی جس کے لیے زندگی کی ہر مشکل کو والدین نے ہمیشہ ایک دیوار بن کر روکا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر حویلی کا لان نظر آتا تھا، جہاں ہر موسم کے پھول کھلے رہتے تھے۔ نرم سبز گھاس پر چلتے ہوئے میں اکثر ننگے پاؤں شبنم کے قطروں کو محسوس کرتی اور سوچتی کہ دنیا ہمیشہ ایسی ہی خوبصورت اور محفوظ ہوگی۔ میرے ابو میرے لیے دنیا کے سب سے بڑے ہیرو تھے، جن کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر پریشانی کا حل تھا۔ وہ کہتے تھے، عالیہ تم میری شہزادی ہو، میں تمہارے چہرے پر کبھی اداسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور سچ کہوں تو مجھے اپنی دنیا میں کوئی خوف ہی نہیں لگتا تھا۔ کالج کا پہلا دن آج بھی یاد ہے۔ سفید قمیض اور نیلی شلوار پہنی تھی، بالوں کو ماں نے خاص انداز سے باندھا تھا اور یہ کہتے ہوئے بھیجا تھا کہ دیکھنا سب تمہیں حسرت سے دیکھیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ سب لڑکیاں نئی دوست بنانے میں لگی تھیں، مگر میری نظر ایک کونے میں بیٹھے اس لڑکے پر جا کر رکی جو اپنے دوستوں میں کم بولتا، مگر جب بولتا تو سب خاموش ہو جاتے۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ پہلی ہی نظر میں کچھ دل میں اتر گیا۔ میں نے کئی دن صرف اسے دور سے دیکھنے پر گزار دیے۔ پھر ایک دن لائبریری میں کتاب لیتے وقت وہ بالکل سامنے آ کھڑا ہوا اور پہلی بار ہماری آنکھیں ملی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، جیسے کسی نے اندر کہیں چپکے سے ایک چراغ جلا دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور ہم نے آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دیں۔ اس کا نام سمی تھا اور وہ ایک درمیانے طبقے کے گھر سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک وقار اور سچائی تھی جو مجھے اپنے امیر دوستوں میں کبھی نہیں ملی تھی۔ ہم نے کئی خواب بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنے شروع کر دیے، اور پھر ایک دن اس نے کہا، عالیہ اگر میں تم سے شادی کی بات کروں تو کیا تم ہاں کہو گی؟ میں نے ہنس کر کہا، یہ تو پہلے دن ہی دل میں طے ہو گیا تھا، بس زبان پر لانا باقی تھا۔ مجھے پتا تھا کہ گھر والے اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور ہوا بھی یہی۔ جب میں نے امی ابو سے کہا کہ میں سمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو جیسے گھر میں طوفان آ گیا۔ ابو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ امی نے کہا، تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے؟ ہم نے تمہیں پالا پوسا پڑھایا اور تم ہماری پسند کے خلاف جاؤ گی؟ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ برا لڑکا نہیں ہے، وہ میری عزت کرتا ہے، مگر ابو کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ کئی دن گھر میں میری کسی سے بات نہیں ہوئی، خاموش کھانے کی میز اور کمرے کے دروازے کے پیچھے دبے دبے آنسو۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی کا یہ قدم خود اٹھاؤں گی، اور ایک دن کالج سے سیدھی سمی کے ساتھ نکاح کے لیے نکل گئی۔ قاضی کے کمرے میں بیٹھے میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر جب نکاح کے الفاظ کانوں میں پڑے اور میں نے قبول ہے کہا تو جیسے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے اپنی دل کی سنی تھی، مجھے لگا سب اچھا ہو جائے گا، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ یہ فیصلہ میرے ابو کی جان لے لے گا۔ نکاح کے 2 دن بعد جب میں گھر گئی تو ابو کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، صرف مجھے دیکھ کر آنکھیں پھیر لیتے تھے۔ اور پھر ایک صبح فون آیا کہ ابو کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ میں ہسپتال پہنچی تو وہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ میری دنیا ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ ماں کی چیخیں اور رشتہ داروں کی سرگوشیاں سب میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میں بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ اگر میں نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو شاید ابو زندہ ہوتے۔ ان کا جنازہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا بوجھ تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر پر مٹی ڈالی، اور ہر مٹھی کے ساتھ دل میں ایک کانٹا اترتا گیا۔ ماں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ والد کی موت کے بعد گھر کی فضا جیسے ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں وہ چمک جو کبھی میرے بچپن کے ہر لمحے میں موجود تھی، اب کہیں غائب ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی، نہ مجھ سے بات کرتی نہ کسی اور سے۔ ایک دن صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے پاس بیرون ملک جا رہی ہیں اور شاید زیادہ عرصے تک واپس نہ آئیں۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا کہ میں اکیلی ہو جاؤں گی، آپ نہ جائیں، مگر انہوں نے نظریں جھکا لیں اور کہا، یہاں ہر چیز انہیں ابو کی یاد دلاتی ہے، وہ ہر دن اسی دکھ کو دوبارہ جینے کے برابر ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں پانی دیکھا، مگر وہ ضبط کر گئیں۔ رخصتی کے دن میں دروازے پر کھڑی ان کی گاڑی کو رخصت ہوتے دیکھتی رہی، اور ایسا لگا جیسے میرے وجود کا ایک بڑا حصہ مجھ سے الگ ہو گیا ہو۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے زندگی کا سہارا صرف اپنے شوہر سمی میں پایا۔ وہ ہر روز شام کو گھر آتا تو اپنے ساتھ ایک نئی مسکراہٹ اور تسلی لے کر آتا۔ کبھی میرے لیے میری پسندیدہ چاکلیٹ لاتا، کبھی کسی چھوٹے سے ہوٹل میں چائے پلانے لے جاتا اور کہتا کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔
لیکن زندگی اتنی سیدھی بھی نہیں تھی۔ اس کے والدین نے میرے ساتھ ہونے کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ وہ اکثر اسے طعنے دیتے کہ اس نے ایک امیر گھر کی لڑکی سے شادی کر کے اپنے ہی گھر کے سکون کو برباد کر دیا ہے۔ سمی نے کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب بات بڑھتی گئی تو ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ الگ گھر لے گا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کرائے کا مکان کا انتظام کیا جو شہر کے ایک نسبتاً خاموش علاقے میں تھا۔ مکان 2 کمروں کا تھا، ایک چھوٹا سا صحن اور ایک کچن جہاں سے شام کے وقت گلی میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہاں کوئی بڑی آسائش نہیں تھی، مگر ہر کونے میں سکون بسا ہوا تھا۔ ہم نے پرانے فرنیچر کو صاف کر کے ترتیب دیا اور ایک چھوٹی سی دنیا بنا لی جہاں صبح کی روشنی کھڑکی سے آتی تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے اور لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مکان کا مالک ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جو خود کو بہت دوستانہ ظاہر کرتا، مگر ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی بہانے سے آ نکلتا۔ کبھی کہتا کہ پانی کی موٹر چیک کرنی ہے، کبھی بجلی کے میٹر کا بل دیکھنے آتا، اور اکثر کرایہ طے شدہ وقت سے پہلے مانگ لیتا۔ میں نے شروع میں اس کی عادت کو معمولی سمجھا، مگر وقت کے ساتھ محسوس ہونے لگا کہ وہ ضرورت سے زیادہ آتا ہے۔ سمی اس کے سامنے ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتا تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، مگر مجھے کبھی کبھی اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ صرف مکان کی فکر میں نہ ہو بلکہ اور بھی کچھ سوچتا ہو۔ مگر میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، اور اپنی زندگی کے باقی حصے میں سمی کے ساتھ گزارے ہوئے ان لمحوں کو ہی اصل حقیقت مانا جہاں ہم کم وسائل میں بھی خوش رہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 ماہ پہلے کی وہ رات آج بھی میری روح میں کانٹے کی طرح پیوست ہے۔ میں اس وقت 8ویں مہینے کی حاملہ تھی اور ہر دن سمی کے انتظار میں گنتی تھی کہ کب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے اور ہم تینوں کی ایک نئی زندگی شروع ہو۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی تکلیف کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کہتا کہ تم زیادہ دیر کھڑی مت رہو، میں پانی لا دیتا ہوں۔ کبھی رات کو اٹھ کر میرے لیے دودھ گرم کر دیتا اور پیار سے میرے بال سہلاتا کہ تم میری سب سے قیمتی امانت ہو۔ میں اکثر سوچتی کہ شاید ہر عورت کو ایسا شوہر نصیب نہیں ہوتا۔ اس دن شام کے وقت وہ حسب معمول دفتر سے جانے سے پہلے فون پر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کھانا گرم کر دوں یا جب آؤ تو بتا دینا۔ وہ ہنسا اور بولا جب آؤں گا تو تمہیں خود جگا دوں گا۔ رات تقریباً 11 بجے کے قریب میرا فون زور زور سے بجا۔ میں نے نیم غنودگی میں فون اٹھایا تو ایک اجنبی آواز نے کہا آپ سمی کی بیوی ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا جی۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں، آپ فوراً ہسپتال پہنچیں۔ میرے ہاتھوں سے فون گر گیا، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گئی۔ میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور محلے کی ایک پڑوسن کو دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ مجھے فوراً ہسپتال جانا ہے۔ وہ گھبرا کر بولی کہ اس حالت میں تم کیسے جاؤ گی؟ مگر میں نے کہا کہ مجھے جانا ہے۔ میں نے سوچا تھا وہ زخمی ہے اور میں انہیں دیکھتے ہی تسلی دوں گی، مگر جب ہاسپٹل پہنچی تو ایمرجنسی وارڈ کے باہر سفید چادر میں لپٹا ہوا وجود دیکھ کر میری ٹانگوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرے کانوں میں صرف ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی کہ ہمیں افسوس ہے ہم انہیں بچا نہ سکے۔ میں نے چادر اٹھائی تو اس کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے وہ سو رہا ہو، مگر اس سکون میں ایک ایسی خاموشی تھی جو موت کی ہوتی ہے۔ میں چیخ مار کر رونے لگی، میرے آنسو میرے پیٹ پر گرتے جا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ ہمارا بچہ اب کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھ پائے گا۔ جنازے کے دن سسرال کے کچھ لوگ آئے، مگر ان کے چہروں پر غم کم اور الزام زیادہ تھا۔ ایک نے دھیرے سے کہا شادی ہی نہ کرتا تو شاید یہ دن نہ آتا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کی زندگی برباد کر دی اور اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ماں کو فون کیا تو انہوں نے سرد لہجے میں کہا تم مضبوط رہو، میں اس وقت تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ میں نے فون بند کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی وہ آ بھی جائیں تو کچھ بدل نہیں پائے گا۔ اب وہ کرائے کا مکان اور اس کی تنہائی میرے لیے رہ گئی تھی۔ مکان مالک پہلے دن تعزیت کرنے آیا، مگر اس کی نظریں میرے چہرے پر نہیں رکتی تھیں۔ وہ کبھی صحن کے کونے کو دیکھتا، کبھی اندر کے کمروں کی طرف۔ میں نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ بہانے سے آنے لگا ہے۔ کبھی کہتا کہ پائپ لیک ہو رہا ہے، کبھی کہتا کہ نئے کرایہ دار کو دیکھنا ہے اور پھر چلا جاتا، مگر جاتے جاتے کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتا جس سے میرے دل میں خوف بیٹھ جاتا۔ اب ہر رات میں اپنے دروازے کو 2 بار چیک کرتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی سہارا نہ ہوا تو میں اور میرے آنے والے بچے کا کیا ہوگا۔ حمل کے دن بھی آسان نہیں تھے۔ آخری مہینے میں سمی کے بغیر ہر درد دگنا محسوس ہوتا تھا۔ ہسپتال جانے کا دن آیا تو میں نے اکیلے جانے کا سوچا، مگر پڑوس کی وہی عورت میرے ساتھ گئی۔
میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اسے سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ اس کے ننھے ہاتھوں میں وہ انگلی پکڑنے والا شخص کبھی نہیں آئے گا۔ اگلے دن جب میں بچے کو لے کر گھر آئی تو صحن میں قدم رکھتے ہی وہ خاموشی پھر مجھے گھیرنے لگی، جس میں نہ سمی کی ہنسی تھی نہ اس کے قدموں کی آہٹ تھی، صرف ایک خوف تھا، ایک بوجھ تھا، اور یہ احساس کہ اب مجھے ہی سب کچھ بننا ہے۔ ماں باپ بھی نہیں، شوہر بھی نہیں، سسرال بھی نہیں، بس ایک چھوٹا سا وجود ہے جو صرف مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اور ایک کرائے کا مکان ہے جس کی دیواریں بھی جیسے میرا حال سن کر چپ ہو گئی ہیں۔ سمی کے جانے کے بعد پہلے چند ہفتے تو جیسے صدمے کے بوجھ تلے ہی گزر گئے۔ میں نہ دن گنتی نہ رات کا احساس رہتا، بس بچے کو دودھ پلاتی یا کبھی روتے ہوئے چپ کرواتی اور چپ چاپ بیٹھ کر سمی کی یادوں میں کھو جاتی۔ مگر وقت آگے بڑھتا ہے اور ساتھ ہی زندگی کے تقاضے بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ کرائے کا دن قریب آ رہا تھا، بجلی کا بل ہاتھ میں پکڑے جب میں نے اعداد دیکھے تو دل دہل گیا۔ اتنا زیادہ بل آیا تھا کہ باقی خرچ کہاں سے پورا ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ گیس کا بل الگ آیا تھا اور میں سوچتی رہتی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ سب کسی طرح ادا ہو جائے، مگر کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ بچے کی ضرورتیں الگ تھیں، دودھ کے ڈبے، نیپیاں، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ سب کچھ پیسوں کا تقاضا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ چھوٹا موٹا کام ڈھونڈ لوں۔ محلے کی ایک عورت کے ساتھ بازار گئی، وہاں کئی دکانوں پر پوچھا، مگر سب یہی کہتے کہ بچے کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں۔ کسی نے کہا کہ صبح سے شام تک کام کرنا پڑے گا، تو کوئی کہتا کہ صرف اکیلی عورتوں کو رکھیں گے، بچے کا سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں واپس آئی تو بیٹے کو سینے سے لگا کر رونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اسے اکیلا چھوڑ کر کہیں جانا ممکن نہیں تھا۔ محلے کی عورتیں بھی اکثر کڑوی باتیں کر دیتی تھیں، کبھی کہتی کہ امیر گھر کی بیٹیاں غم سہنے کے قابل نہیں ہوتی، کبھی کہتی کہ دیکھو اب شوہر نہیں تو کیسی بے بس ہو گئی ہے۔ میں سنتی بھی اور نظر انداز بھی کرتی، مگر دل کے اندر یہ تیر کی طرح چبھتا تھا۔ مکان مالک پہلے دنوں میں رسمی تعزیت کے لیے آتا تھا، مگر اب اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر مسکرا کر ایسی بات کر دیتا جو سیدھی نہ ہوتی۔ کبھی کہتا کہ تم اکیلی ہو، تمہیں کوئی سہارا چاہیے۔ کبھی کہتا کہ میں تمہارے کرائے کے معاملے میں رعایت کر سکتا ہوں اگر تم میرا ساتھ دو۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید وہ ہمدردی کر رہا ہے، مگر پھر اس کے اشارے صاف ہونے لگے۔ ایک دن اس نے سیدھی بات کر دی، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اور تمہارے بچے کو سہارا دوں گا۔ میں سکتے میں آ گئی اور کہا، آپ کی بیوی ہے؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہے، مگر وہ بیمار رہتی ہے اور میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے غصے سے دروازہ بند کر لیا، مگر اندر سے میرا دل کانپ رہا تھا کہ یہ معاملہ کہیں بڑھ نہ جائے۔ اگلے دن وہ پھر آیا اور بچے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے آیا، کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارے بیٹے کے لیے ہے۔ میں نے لینے سے انکار کیا، مگر اس نے دروازے کے اندر رکھ کر کہا، میں جانتا ہوں تمہیں ضرورت ہے۔ میں نے وہ ڈبہ دیکھ کر سوچا کہ واقعی ضرورت تو ہے، مگر یہ قیمت کس کی ہے؟ میں نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، مگر ہر رات جب کرائے کی فکر یا بلوں کا سوچتی تو دل میں ایک خوف آتا کہ شاید کبھی مجبوری اتنی بڑھ جائے کہ میں اس کی بات ہی مان لوں۔ مگر پھر بیٹے کو دیکھتی اور دل میں عہد کرتی کہ میں اس کا باپ کوئی غیر مرد نہیں بننے دوں گی، چاہے بھوکی رہوں، چاہے کچھ بھی سہنا پڑے، مگر اپنے اصول نہیں توڑوں گی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے کی چھت پر لٹکتے بلب کی مدھم زرد روشنی میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا، اور ہوا میں ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی جو کھڑکی کے کیواڑوں سے ٹکرا کر کبھی سیٹی بجاتی، کبھی آہستہ آہستہ سرسراتی تھی۔ میرا بیٹا پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل رو رہا تھا، اس کی چھوٹی سی ہچکیوں بھری سانسیں اور ٹوٹے ٹوٹے سے بین جیسے کسی خالی کمرے میں گونج رہے تھے۔ میں نے بوتل کو کئی بار ہلایا مگر وہ خالی تھی، اور کچن میں رکھے الماری کے ایک ایک خانے کو کھول کر دیکھا، مگر دودھ کا ڈبہ کہیں نہیں تھا۔ آخری بار دوپہر میں پچھلا دودھ ختم ہو گیا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ کل صبح کچھ کر لوں گی، مگر یہ رات اتنی لمبی اور ظالم ہوگی یہ نہیں سوچا تھا۔ بیٹے کو گود میں لے کر میں خود بھی اس کے ساتھ رو پڑی، مگر پھر جیسے ایک جھٹکے سے ہوش آیا۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور بوتل ہاتھ میں پکڑ کر دروازہ کھولا۔ باہر کی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو جیسے ساری ہڈیوں میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ گلی سنسان تھی اور کہیں کہیں دور سے کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے قدم تیز کیے اور ہر سانس کے ساتھ دعا کرتی رہی کہ اسٹور ابھی بند نہ ہوا ہو۔ گلی کے کونے پر پہنچتے ہی دور ایک دکان میں مدھم روشنی نظر آئی اور دل میں ایک امید جاگی، جیسے روشنی کے ساتھ زندگی بھی واپس آ سکتی ہے۔ میں نے وہاں پہنچ کر سانس سنبھالی اور اسٹور کے کاؤنٹر پر کھڑے مالک کو کہا کہ دودھ کا ڈبہ دے دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، پیسے لائی ہو؟
میں نے دھیرے سے کہا کہ میں کل صبح دے دوں گی، تو اس کے چہرے پر ایک سختی آ گئی۔ اس نے کہا، عالیہ بی بی، میں پہلے بھی آپ کو کئی بار ادھار دے چکا ہوں، اب مزید نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتی ہیں کاروبار کیسے چلتا ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ جیسے اس نے میری مجبوری کو پتھر سے تول دیا ہو۔ میں نے منت کی مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں نے ایک آخری امید کے ساتھ کہا کہ بچہ بھوکا ہے اور رات کا وقت ہے، تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ میں بوتل خالی ہاتھ پکڑے باہر نکل آئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا اور بھی تیز ہو چکی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کہیں اوجھل ہو چکا تھا۔ میرے آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ بہہ رہے تھے اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، آج کسی طرح میرے بچے کو نیند آ جائے، بھوک کے اس عذاب سے بچا لے۔ میں گلی سے گزرتی ہوئی واپس گھر کی طرف آ رہی تھی۔ قدم بھاری تھے، جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین مجھ سے میرا بوجھ کھینچ رہی ہو۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور لوری گانے کی کوشش کی، مگر اس کی چیخیں اور ہچکیاں میرے دل کو چیر رہی تھیں۔ اس رات میں نے پہلی بار جانا کہ ماں کی بے بسی کی انتہا کیا ہوتی ہے، جب وہ اپنے بچے کو بھوکا دیکھ کر بھی کچھ نہ کر سکے، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میرے اور اللہ کے بیچ صرف یہ دعا کا دھاگا ہی بچا ہے جو مجھے اور میرے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ رات کا وقت مزید گہرا ہو چکا تھا۔ کمرے میں بیٹے کی ہچکیوں بھری رونے کی آواز مدھم ہوتے ہوتے اب تھکن میں ڈھل چکی تھی، مگر اس کے ننھے ہاتھ اب بھی میری قمیض کے دامن کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اسے سینے سے لگا رکھا تھا، مگر دل میں ایک ایسی خالی جگہ تھی جسے کوئی سہارا نہیں بھر پا رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیلنے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ہوا کا جھونکا دروازے سے ٹکرایا ہے، مگر پھر دوسری بار وہ دستک واضح اور آہستہ آہستہ مگر بھاری محسوس ہوئی، جیسے کوئی جان بوجھ کر دھیرے سے کھٹکھٹا رہا ہو۔ اس سنسان رات میں یہ آواز کچھ غیر معمولی تھی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھی سوچتی رہی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ محلے میں سے کسی کا آنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے بیٹے کو بستر پر لٹایا اور دبے دبے قدم دروازے کی طرف بڑھی، ہر قدم کے ساتھ جیسے میرا دل تیز دھڑکنے لگا ہو۔ میں نے آہستہ سے کنڈی کھولی۔ دروازہ جیسے ہی ذرا سا کھلا تو باہر کھڑے شخص کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ لمبے قد کا ایک آدمی تھا، سیاہ رنگ کا لمبا کوٹ پہنے ہوئے جس کی کالر ہوا میں ہل رہی تھی۔ چہرہ صاف اور تراشا ہوا سا تھا، جیسے ہر لکیر کسی خاص مقصد سے بنائی گئی ہو، اور اس کی آنکھیں سبز کی بجائے ایک عجیب گہرے بھورے رنگ کی تھیں، جن میں ایک غیر معمولی کشش تھی، جیسے نگاہ ملتے ہی آپ کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا ڈبہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا جس میں شاید کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس کے ہونٹوں پر نہ مسکراہٹ تھی نہ کوئی سختی، بس ایک سنجیدہ سکون تھا جو عجیب سا اثر چھوڑ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر گلا جیسے خشک ہو گیا ہو۔ اس نے دھیرے سے وہ دودھ کا ڈبہ اور تھیلا میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ رکھ لیں، بچے کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کی آواز بھاری اور گہری تھی، جیسے پتھر کے کسی ٹھنڈے غار سے آ رہی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سامان پکڑا اور دھیرے سے شکریہ کہا، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ یہ شخص کون ہے اور کیسے جانتا ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر آہستہ سے پلٹ کر گلی کے اندھیرے میں چلتا گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ تھوڑی دور تک سنائی دیتی رہی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے، مگر دودھ کا ڈبہ دیکھ کر بیٹے کے چہرے پر سکون لانے کی خواہش نے سب خوف پر غالب آ کر مجھے حرکت دی۔ میں نے فوراً بوتل بنائی اور بیٹے کو پلائی۔ اس کی ننھی سانسیں دھیرے دھیرے سنبھلتی گئیں، مگر میرا دل اب بھی اس لمحے میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ پراسرار شخص کون تھا؟ اس کی آنکھوں کی گہرائی اور خاموش انداز جیسے میرے دل میں ایک عجیب سے نقش چھوڑ گئے تھے، جو نامکمل خوف تھا، نامکمل اطمینان، بس ایک ایسا احساس جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے، جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، مگر اس کی جھلک میں دیکھ چکی ہوں۔ بازار کا منظر اس دن عجیب سا تھا۔ میں نے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹا اور ضروری سودا لینے محلے کی چھوٹی سی مارکیٹ تک پہنچی، جہاں سبزی فروش اپنی ریڑھیوں کے پاس گاہکوں سے بحث کر رہے تھے اور دکانوں سے مسالوں اور تلے ہوئے تیل کی خوشبو ملی جلی سی ہوا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر دھوپ اب بھی تیز تھی۔ میں ایک دکان سے آٹا اور دال لینے میں مصروف تھی کہ اچانک احساس ہوا جیسے کوئی دور سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے یوں ہی گردن موڑی تو گلی کے نکڑ پر وہی شخص کھڑا تھا،
جس نے پچھلی رات دودھ کا ڈبہ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھیں، گہری اور پر اثر۔ وہ ہجوم میں کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، بس سیدھا میری طرف نگاہ جمائے کھڑا تھا۔ میں نے فوراً نظر ہٹا لی، مگر دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی۔ سامان لے کر جب میں دوسری دکان پر گئی تو ایک بار پھر اس کا عکس شیشے میں دکھائی دیا۔ وہ اب بھی وہیں تھا۔ نظریں ملنے کا لمحہ عجیب تھا۔ ایک طرف خوف کا ہلکا سا سایہ تھا تو دوسری طرف ایک انجانا سا سکون، جیسے کسی نے آپ کو اکیلا نہ چھوڑنے کا خاموش وعدہ کیا ہو۔ میں نے آہستہ سے نظر اٹھائی اور پلک جھپکنے سے پہلے ہماری نظریں مل گئیں۔ اس کی نگاہوں میں کوئی جلدی یا گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ جیسے وہ میرے اندر جھانک رہا ہو۔ ایک پل کے لیے میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش نہیں کی، مگر پھر اچانک یاد آیا کہ بازار میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور قدم تیز کر دیے۔ گھر واپس پہنچی تو مکان مالک دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، آج کل آپ کے آنے جانے پر بڑی نگاہیں لگی ہیں۔ کل رات بھی کوئی آیا تھا اور ابھی بازار میں بھی کوئی سایہ آپ کے پیچھے تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا، وہ تو غلط فہمی ہے۔ لیکن اس نے ہنستے ہوئے کہا، غلط فہمی یا کچھ اور؟ یہ محلہ ہے بی بی، یہاں سب کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، کرایہ بھی باقی ہے اور لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا شک اور تانا چھپا ہوا تھا، جیسے وہ مجھے کٹہرے میں کھڑا کر کے الزام سنا رہا ہو۔ میں نے بغیر کچھ کہے دروازہ بند کیا، مگر دل میں اس کا رویہ چبھتا رہا۔ اس سب کے بعد دل میں ایک عجیب سا تجسس جنم لینے لگا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اور کیوں بار بار میرے آس پاس موجود رہتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ واقعی محض ایک مددگار ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات چھپی ہے؟ یہ سوالات دماغ میں بار بار گونجتے اور میں ہر لمحہ سوچتی کہ اگر کبھی اس نے بات کی تو میں سب کچھ پوچھوں گی، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی تھا کہ اگر سچ وہ نہ نکلا جو میں چاہتی ہوں تو شاید میں مزید ٹوٹ جاؤں۔ اس دن شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں نمی اور بارش کی خوشبو تھی۔ گلی میں لوگوں کی آوازیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا وہی شخص مکان کے دروازے کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا، جیسے کچھ لایا ہو۔ میں نے دل پر قابو پاتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ اندر آنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی نمی اور آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو پہلی ملاقات سے ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے آہستہ سے کہا، میں تمہیں اور تمہارے بچے کو ہمیشہ کا تحفظ دے سکتا ہوں۔ ہر مصیبت، ہر بھوک، ہر خوف سے تمہیں بچا سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں دیر تک گونجتے رہے۔ میں نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی، جیسے زمین پر کوئی جواب لکھا ہو۔ میرے ہاتھ میں بچہ تھا جو ہلکی ہلکی سانسیں لیتے ہوئے میری گردن کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اور اس کی گرمی مجھے یاد دلا رہی تھی کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری زندگی کی ہر سانس اب اس ننھے وجود کی امانت ہے۔ دل کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ گیا ہو۔ ایک طرف اس کا کہا ہوا تحفظ اور سہارا تھا جو شاید میری زندگی کو آسان کر سکتا تھا، دوسری طرف نکاح کی پیشکش تھی جو نہ جانے کس نیت یا کہانی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو سوال کرتے پایا کہ کیا یہ سب اس کی ہمدردی ہے یا کوئی ضرورت؟ کیا یہ واقعی ایک رشتہ ہوگا یا کوئی سودا؟ اس کی آواز میں کوئی لچک یا مذاق نہیں تھا، جیسے وہ فیصلہ ابھی اسی وقت چاہتا ہو۔ بارش کی ہلکی بوندیں اب ہمارے بیچ گرنے لگی تھی۔ اس کے کپڑوں پر چھوٹے چھوٹے قطرے چمک رہے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہاں کہہ دوں تو کل سے میری زندگی کیسا رخ اختیار کرے گی۔ میں نے اپنے ماضی کو یاد کیا، وہ دن جب میں نے محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اپنے والد کی آخری سانسوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اور اب میں دوبارہ کسی کے لیے فیصلہ کرنے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایک بار پھر کسی مرد کے الفاظ پر اپنی زندگی کا رخ موڑنے کا سوال تھا۔ میرے اندر ایک خوف یہ بھی تھا کہ اگر انکار کر دیا تو وہ شخص جو اب تک مدد کر رہا ہے شاید پلٹ کر نہ آئے، اور پھر کل کو بچے کے دودھ کی ایک بوند بھی میرے پاس نہ ہوگی۔ لیکن اگر ہاں کہہ دی تو میں خود کو اور اپنے بچے کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دوں گی جس کا انجام میں نہیں جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ میرے دل کی ہر دھڑکن پڑھ سکتا ہو۔ میں نے ہونٹ کھولے مگر الفاظ گلے میں ہی رک گئے۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور گلی کے نکڑ سے آنے والی مٹی کی خوشبو ہوا میں گھل کر اس لمحے کو اور گہرا کر رہی تھی۔ بچہ میری باہوں میں کروٹ لیتے ہوئے ہلکا سا رونے لگا تو میں نے اس کے کان کے قریب سر جھکا کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی، مگر دراصل میں اپنے اندر کے شور کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب بھی خاموش کھڑا تھا اور شاید میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے وقت تھم گیا ہو
اور یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے میری یاد میں نقش ہو جائے گا۔ نکاح کا دن عجیب سا سکون اور بے چینی دونوں لے کر آیا تھا۔ محلے کی ایک بزرگ عورت کو گواہ بنایا گیا اور قریبی مسجد کے امام کو بلوایا گیا۔ سب کچھ نہایت سادگی سے ہوا، نہ زیور، نہ کپڑوں کی نمائش، نہ خوشیوں کا شور، بس چند گواہ، 2 کلمے اور میرا ایک لفظ ہاں، جس کے بعد میرا ماضی جیسے ایک بند کتاب کی طرح بند ہو گیا اور ایک نیا باب کھل گیا۔ نکاح کے بعد شام ڈھلتے ہی وہ مجھے اور بچے کو اس مکان میں لے آیا جو شاید پہلے سے ہی اس کا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکی روشنی پڑ رہی تھی اور باہر بارش کے بعد کی نمی ہوا میں تھی۔ بچہ میرے بازو میں سو چکا تھا اور میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آ کر بیٹھا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ اور نرمی تھی، مگر اس رات اس کی آنکھوں کی گہرائی پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی۔ اس نے بہت آہستہ سے اور سنبھل کر کہا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو شاید تمہیں سن کر حیرت اور ڈر دونوں محسوس ہوں۔ میں عام انسان نہیں ہوں، میں جن زاد ہوں۔ میرے باپ انسان تھے اور ماں جن قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم اپنے شوہر کے ساتھ پہلی بار اس گلی سے گزری تھی، اور تب سے میں تمہیں دور سے دیکھتا رہا۔ تمہاری ہر خوشی، ہر غم، ہر آنسو کو میں نے محسوس کیا۔ تمہارے شوہر کی وفات کے بعد میں نے کئی بار تمہیں بھوک اور تنہائی سے لڑتے دیکھا اور دل نے چاہا کہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لوں، مگر تمہاری عزت اور اختیار کے احترام میں نے یہ فیصلہ نکاح کے بعد ہی تمہارے سامنے رکھا۔ میں نے اس کے الفاظ سنے اور ایک لمحے کو جیسے میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے جنوں کی کہانیاں بچپن میں سنی تھیں، جنہیں سن کر ماں کے آنچل میں منہ چھپا لیا کرتی تھی، مگر اب ایک جن ذات میرا شوہر تھا۔ میرا دل ایک طرف خوف سے دھڑک رہا تھا تو دوسری طرف ایک عجیب سا تجسس تھا کہ آخر وہ میرے ساتھ چاہتا کیا ہے، اس کی دنیا کیسی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ انسانوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، مگر اس کے پاس وہ طاقتیں ہیں جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ دور سے سوچ پڑھ سکتا ہے، جگہ بدل سکتا ہے، اور کئی بار ایسے وقت میں مدد کر سکتا ہے جب کوئی اور انسان کچھ نہ کر سکے۔ میرے دل میں ایک سوال اٹھا کہ کیا اس کی طاقتوں کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی ہمیشہ محفوظ رہے گی، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ چکی ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ وہ میری خاموشی کو پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے فیصلہ کرو کہ تم اس حقیقت کو قبول کر سکتی ہو یا نہیں، لیکن یاد رکھو تم نے ہاں کہی ہے، اور اب میں تمہارے اور تمہارے بچے کا ہر حال میں محافظ ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ برسوں بعد پہلی بار کسی نے میرے لیے یہ لفظ کہا تھا، محافظ۔ لیکن یہ محافظ انسان نہیں تھا۔ میرے اندر خوف اور امید کا ایک عجیب سا امتزاج پیدا ہو گیا، جیسے میں ایک دہلیز پر کھڑی ہوں جس کے اس پار ایک نئی اور انجانی زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ باہر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور بچے کے نرم ہاتھ میری کلائی پر رکھے ہوئے تھے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا اگلا قدم اس دنیا میں کیسا ہوگا جس میں میرا شوہر جنزاد ہے۔ نیا گھر دیکھتے ہی میری آنکھیں جیسے ایک لمحے کو سب کچھ بھول گئیں۔ وہ گھر کسی خواب کی طرح تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک وسیع ہال تھا جس کی چھت بہت اونچی تھی اور دیواروں پر نرم رنگوں کا پینٹ تھا۔ کھڑکیوں سے روشنی اس طرح اندر آ رہی تھی جیسے ہر کونا خوشبو اور تازگی سے بھر گیا ہو۔ فرش اتنا صاف اور چمکدار تھا کہ اس پر چلتے ہوئے میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی۔ کونے میں نرم صوفے رکھے تھے اور درمیان میں ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا۔ بچے نے اندر آتے ہی خوشی سے کہکہا لگایا اور دوڑ کر صوفے پر چڑھ گیا، جیسے وہ جان گیا ہو کہ یہ جگہ اس کی ہے۔ دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی لائبریری بنی ہوئی تھی جس میں ہر سائز اور رنگ کی کتابیں سجی تھیں۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل تھا جس پر رنگ برنگے پین اور کاغذ رکھے تھے۔ کچن اتنا خوبصورت اور کشادہ تھا کہ لگتا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ چمکتے برتن شیشے کی الماریوں میں سجے تھے اور فریج کھولتے ہی طرح طرح کے پھل، دودھ، مکھن اور میٹھے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر باغیچے کا منظر نظر آتا تھا جہاں سبز گھاس کے درمیان رنگ برنگے پھول کھلے تھے اور درمیان میں ایک فوارہ بہہ رہا تھا۔ اس گھر میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ہر دیوار اور ہر اینٹ میرے لیے دعا کر رہی ہو کہ میں یہاں محفوظ رہوں۔ وہ میرے قریب آیا اور بہت نرمی سے بولا، اب یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں ایک عجیب سی راحت محسوس کی، لیکن میرے ذہن کے کسی کونے میں وہ تمام دن، وہ تمام راتیں بھی زندہ تھیں جب بھوک، خوف اور تنہائی نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔
میں جانتی تھی کہ یہ گھر جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، میرا دل ابھی پوری طرح خالی نہیں ہوا۔ بچے کو کمرے میں لے جا کر میں نے اسے نرم بستر پر لٹایا جو بالکل نیا اور خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے نیند میں چلا گیا اور میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے منظر کو دیکھنے لگی، جہاں شام کا سورج دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا اور فضا میں ایک سنہری سی روشنی پھیل رہی تھی۔ میرا دل پہلی بار برسوں بعد یہ ماننے لگا کہ شاید میں واقعی محفوظ ہوں، شاید میرے لیے اب کوئی برا وقت نہیں آئے گا۔ لیکن ساتھ ہی ایک چھوٹا سا خوف بھی تھا کہ یہ سب کچھ اتنا پرسکون ہے کہ کہیں یہ سکون کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی نہ ہو۔ میں نے گہری سانس لی اور خود کو سمجھایا کہ ماضی کے زخم وقت کے ساتھ بھر جائیں گے اور یہ گھر، یہ فضا اور یہ تحفظ میرے اور میرے بچے کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات ہے جسے مجھے قبول کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اب میں اس دہلیز پر قدم رکھ چکی ہوں جہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر کی ہر چیز میری ضرورت سے بڑھ کر ہے، مگر دل ایک انجانی احتیاط میں لپٹا ہوا تھا۔ کمرے بڑے بڑے اور روشنی سے بھرے ہوئے تھے، ہر کمرے میں بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے تھے جن میں میرا عکس اتنا صاف نظر آتا تھا جیسے میں اپنے آپ کو یہاں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ بچے نے دوسرے کمرے میں جا کر وہ کھلونے دیکھے جو پہلے سے وہاں رکھے ہوئے تھے۔ ہر کھلونا بالکل نیا تھا اور اس کے رنگ اتنے شوخ تھے کہ وہ بار بار اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا مجھے بلانے کے لیے دوڑ کر آتا، پھر واپس وہاں جا کر دوبارہ کھیلنے لگ جاتا۔ ایک کمرہ ایسا بھی تھا جس کی کھڑکی سے پورا باغ نظر آتا تھا۔ باغ میں بڑے بڑے درخت تھے جن کی ٹہنیوں پر پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے اور ایک طرف چھوٹا سا جھولا لگا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ میں باغ میں بیٹھ کر شام گزارنا پسند کروں گی۔ اندرونی حصے میں ایک ہلکی سی خوشبو ہمیشہ پھیلی رہتی تھی جو نہ تیز تھی نہ مدھم، بس اتنی کہ دل کو سکون دیتی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر ایک گلاس پانی پیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں اپنے بچے کو بھوکے رونے نہیں دوں گی۔ اب شاید کوئی رات ایسی نہیں آئے گی جب میں خالی ہاتھ اسٹور سے واپس آؤں۔ لیکن یہ سوچتے ہی ایک ہلکی سی کپ کپی میرے بدن سے گزری، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب ایک قیمت پر آیا ہے اور وہ قیمت ابھی پوری طرح سامنے نہیں آئی۔ اس رات جب میں نرم بستر پر لیٹی تو برسوں بعد پہلی بار میرا بدن سکون میں ڈوب گیا۔ کھڑکی سے ہلکی ہلکی بارش کی آواز آ رہی تھی اور کمرے کے اندر مدھم روشنی جل رہی تھی۔ بچے کا چہرہ نیند میں مسکرا رہا تھا اور میں اس مسکراہٹ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن نیند آنے سے پہلے ایک خیال ذہن میں چمک کر گزرا، یہ سب کچھ بہت حسین ہے، لیکن کیا یہ سب ہمیشہ میرا رہے گا؟ کیا پھر یہ بھی زندگی کا ایک عارضی موڑ ہے جو گزر جائے گا اور پیچھے پھر خالی پن رہ جائے گا؟ اس خیال نے دل میں ایک انجانا بوجھ ڈال دیا، مگر نیند کی لہر اتنی گہری تھی کہ میں اس بوجھ کو بھول کر سو گئی۔ صبح سورج کی ہلکی کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے اندر آ رہی تھیں اور کمرے میں ایک سنہری سی چمک بکھر گئی تھی۔ بچہ میرے پہلو میں سویا ہوا تھا اور اس کے بالوں پر وہی روشنی رقص کر رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ باغ سے پھولوں کی خوشبو اندر آ گئی۔ نیچے لان میں سبز گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ منظر اتنا پرسکون تھا کہ لمحے بھر کو دل نے مان لیا کہ شاید اب میری زندگی کا طوفان گزر چکا ہے۔ کچن میں جا کر میں نے پہلی بار خود چائے بنائی۔ اس گھر میں ہر چیز سجی ہوئی اور ترتیب سے رکھی گئی تھی، جیسے کوئی میرے آنے سے پہلے برسوں سے اس چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے چائے کا کپ لے کر باغ میں قدم رکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا، درخت کے سائے میں نیم روشن آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے بس ایک مختصر جملہ کہا، تم اب محفوظ ہو عالیہ، اور وہ جملہ سن کر میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سچ میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے ایک سوال ابھرا کہ حفاظت کے نام پر کب تک اور کس قیمت پر؟ میں نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس چائے کا ایک گھونٹ لیا اور باغ میں نظریں دوڑاتے ہوئے سوچا کہ شاید انسان کتنا بھی زخم خوردہ ہو، لیکن جب اسے ایک ذرا سی پناہ اور سکون ملتا ہے تو وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگتا ہے کہ یہ پل کبھی ختم نہ ہو۔ مگر میری دعا کے ساتھ ساتھ ایک دھندلا سا خوف بھی میرے دل میں بیٹھا رہا کہ جس کا تعلق نہ تو ماضی سے تھا نہ حال سے، بلکہ اس اندیکھے مستقبل سے تھا جو اب میرے اور میرے بچے کے لیے جن ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وقت جیسے پڑ لگائے ہوا کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ ننھا سا وجود جو کبھی میرے بازوؤں میں سمٹ جاتا تھا اب دوڑتے دوڑتے پورے گھر کو اپنے قدموں کی آواز سے بھر دیتا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر میرا دل ہمیشہ ایک عجیب سی راحت محسوس کرتا،
جیسے زندگی کے سب دکھ ان چھوٹے چھوٹے قدموں کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہیں کھو گئے ہوں۔ وہ بولنا سیکھ رہا تھا اور ہر نئے لفظ کے ساتھ میری آنکھوں میں ایک نرمی اور ایک دھندلا سا خواب جاگ اٹھتا تھا۔ اس کے ہنسنے کی آواز جیسے میرے کانوں میں ایک ایسی موسیقی بن جاتی تھی جو اس وسیع و عریض گھر کے ہر کونے کو روشن کر دیتی تھی۔ جنزاد اسے ایک عجیب طرح کی محبت دیتا تھا۔ کبھی اس کے ساتھ لان میں بیٹھ کر کہانیاں سناتا، کبھی اپنے ہاتھ سے جھولے کو دھکیلتا، اور کبھی اتنی باریک اور نایاب چیزیں لا کر دیتا جو عام دنیا میں نظر بھی نہ آتی۔ میں جانتی تھی کہ میرا بیٹا باقی بچوں سے مختلف ماحول میں پل رہا ہے اور اس کے گرد ایک ایسا حصار ہے جو اسے ہر خطرے سے بچا رہا ہے، مگر اس حصار کی بنیادیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں، اور یہی سوچ کبھی کبھی میرے دل میں ایک انجان سا بوجھ ڈال دیتی تھی۔ وہ چیزیں جن پر عام بچوں کی نظر محض تجسس سے پڑتی ہے، میرے بیٹے کی آنکھوں میں ان کے لیے پہچان اور شناسائی کا عکس ہوتا، جیسے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو صرف دیکھتا نہیں بلکہ اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہو۔ کبھی وہ چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتا رہتا جیسے کوئی اس سے خاموشی میں بات کر رہا ہو، کبھی وہ کھیلتے کھیلتے ایک دم ہنس پڑتا جیسے کسی نے اس کے کان میں کوئی لطیفہ کہا ہو، اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کیا دیکھتا اور سنتا ہے، مگر ایک انجانا خوف مجھے روک دیتا تھا۔ جنزاد کا رویہ ہمیشہ کی طرح نرم اور خیال رکھنے والا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایک ایسی چمک آتی جو میرے دل کی دھڑکن کو تھام لیتی۔ وہ کہتا کہ ہمارا بچہ خاص ہے اور ایک دن یہ بات دنیا کو بھی پتہ چل جائے گی۔ اس جملے میں فخر اور راز دونوں شامل ہوتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا صرف ایک نارمل زندگی گزارے، اسکول جائے، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے، زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو عام انداز میں محسوس کرے، مگر اس کا بچپن ایک ایسے محل میں گزر رہا تھا جہاں ہر چیز موجود تھی سوائے اس عام پن کے جس سے میں ترس رہی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کے قد میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی گہرائی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ جیسے ذہنی اور روحانی طور پر بھی اپنے ہم عمر بچوں سے آگے نکل رہا تھا۔ کبھی کبھی میں رات کو اس کے کمرے میں جا کر اسے سوتے دیکھتی۔ محسوس ہوتا کہ اس کی سانسوں میں ایک عجیب سی روشنی اتر رہی ہے، جیسے خواب میں بھی وہ کسی اور دنیا میں سفر کر رہا ہو، اور میں سوچتی کہ شاید یہی وہ لمحے ہیں جب میرا بیٹا اپنی اصل شناخت سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ مگر میری ماں کی فطرت چاہتی تھی کہ وہ بس میرا چھوٹا سا بچہ رہے جو بھوک لگنے پر مجھے پکارتا ہو اور جس کے آنسو صرف میرے گلے لگنے سے رک جائیں۔ مگر اس گھر کی فضا اس کی تقدیر کو میرے خوابوں سے کہیں دور لے جا رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا نہ صرف جسمانی طور پر بڑا ہو رہا تھا بلکہ اس کی شخصیت میں بھی ایک انوکھا وقار اور سنجیدگی آنے لگی تھی جو اس کی عمر کے لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ شروع میں میں نے سوچا کہ شاید یہ اس محل جیسے گھر اور محفوظ ماحول کی وجہ سے ہے، مگر جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ وہ کھیلنے کودنے میں باقی بچوں کی طرح تھا، مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب سا وزن اور سوچ کی پختگی آتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر ایسے سوال کرتا جن کا جواب میں خود بھی ڈھونڈتی رہ جاتی تھی، اور کبھی وہ خاموش بیٹھ کر جنزاد کو دیکھتا جیسے اس کی خاموشی کی زبان سمجھ رہا ہو۔ میرے اور جنزاد کے درمیان اگرچہ اس وقت تک تعلقات میں محبت اور اعتماد کا توازن موجود تھا، مگر بیٹے کی اس غیر معمولی ترقی نے میرے دل میں ایک نیا خوف پیدا کر دیا تھا۔ میں سوچتی کہ یہ بچہ جسے میں نے اپنی کوکھ میں محسوس کیا تھا وہ میرا ہے، مگر اس کے خون میں وہ حصہ بھی شامل ہے جو اس دنیا کا نہیں، اور یہ حقیقت کبھی کبھار میرے دل کی دھڑکن تیز کر دیتی تھی۔ جنزاد اس کے بڑھتے ہوئے ذہن پر خاص توجہ دیتا تھا۔ وہ اسے کتابیں دیتا، کہانیاں سناتا اور کبھی کبھی ایسے رازدارانہ جملے کہتا جنہیں سن کر میرا بیٹا ہلکا سا مسکرا دیتا، مگر وہ مجھ سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ میں دیکھتی کہ وہ رات کو دیر تک کھڑکی کے پاس بیٹھا رہتا جیسے آسمان کے کسی خاص گوشے کو دیکھ رہا ہو، اور کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی جھلکتی جو عام بچوں میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات میں نے اسے دیکھا کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر لان میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے جا کر پوچھا، بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو وہ بولا، ماں وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کون؟ تو وہ مسکرا کر بولا، وہ جو بابا کو بھی بلاتے ہیں۔ اس لمحے میرا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے مزید پوچھوں، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی معصومیت اور ایک ایسی مصلحت تھی کہ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید جنزاد اسے اپنی دنیا سے متعارف کروا رہا ہے، مگر کب اور کس مقصد کے لیے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجنے لگا۔ بیٹا اب اسکول کی عمر کا ہو چکا تھا، مگر جنزاد نے کہا تھا کہ وہ خود اس کی تعلیم کا بندوبست کرے گا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ عام اسکول میں جائے،
مگر جنزاد نے کہا کہ اس کا بچہ عام اسکول کے لیے نہیں ہے، اس کی ذہانت عام بچوں سے کہیں زیادہ ہے اور اسے وہ تعلیم چاہیے جو اس کے اصل ورثے کے مطابق ہو۔ میں نے بے بسی سے یہ سب قبول کر لیا، مگر دل میں ایک تشویش جمی رہی۔ دن گزرتے گئے اور میں نے محسوس کیا کہ بیٹے کے دوست بھی عام بچے نہیں تھے۔ وہ اکثر ان سے لان میں یا کسی گھر کے کونے میں کھیلتا، مگر جب میں قریب جاتی تو وہ سب غائب ہو جاتے اور میرا بیٹا کہتا کہ وہ لوگ بس کھیلنے آتے ہیں، مگر ماں تم انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اس بات نے میرے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر دیا جسے میں کسی سے بیان تک نہ کر سکی۔ میں جانتی تھی کہ وہ محفوظ ہے، مگر یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اب میری دنیا میں نہیں بلکہ ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ جنزاد اکثر کہتا کہ تم فکر نہ کرو، وہ ہمارا بیٹا ہے اور ایک دن تم فخر کرو گی، مگر ماں کا دل فخر سے زیادہ حفاظت چاہتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے قدم زمین پر رہیں۔ آسمان کی جانب دیکھنا بری بات نہیں، مگر اگر کسی کے بازو سے اٹھا کر لے جائیں تو زمین پر واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے، اور میرا خوف یہی تھا کہ کہیں میرا بیٹا زمین سے تعلق نہ توڑ دے۔ 12 سال گزر گئے اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ یہ سب میں نے کیسے جھیلا۔ کہاں وہ دن تھے جب میں دودھ کے ایک ڈبے کے لیے محلے کے اسٹور پر روتی کھڑی تھی، اور کہاں آج کا دن جب میرا بیٹا ایک بڑے اسکول میں پڑھتا ہے اور ایک شاندار گھر میں ہم رہتے ہیں۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خوف ہمیشہ میرے ساتھ رہا، وہ خوف کہ میرا بیٹا عام بچوں جیسا نہیں ہے۔ میں نے یہ بات شروع سے محسوس کی تھی جب وہ چھوٹا تھا اور بغیر ہاتھ لگائے کھلونے اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، یا خالی کمرے میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں پوچھتی تھی کہ کس سے بات کر رہے ہو تو وہ مسکرا کر کہتا، ماما وہ دوست ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ میں ہر بار اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ سب معمولی نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ وہ بڑا ہوتا گیا اور میں دعا کرتی رہی کہ اس میں سب کچھ عام رہے، مگر ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے کچھ لڑکوں نے اسے تنگ کیا، اور میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں اچانک ایسی روشنی چمکی جو انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان لڑکوں نے چیخ مار کر بھاگنا شروع کر دیا اور میں سن ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ اپنے باپ کی پہچان اپنے اندر لے کر چل رہا ہے۔ میں ڈری بھی تھی اور ایک عجیب سا فخر بھی تھا۔ میں نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹا تم جیسے بھی ہو، میرے لیے تم سب کچھ ہو۔ اس دن کے بعد میں نے خود کو اور اسے قبول کر لیا کہ ہم عام نہیں ہیں لیکن خوش رہ سکتے ہیں، اور اب ہم تینوں ایک مکمل زندگی گزار رہے ہیں جس میں خوف کم اور محبت زیادہ ہے۔